بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، آج کا اہم ایک سوال بھی ہے اور اس کا آپ کو جواب بھی دینا ہے۔ کافی دوست احباب، بہن بھائیوں، بچیوں کی طرف سے ایک سوال بار بار آ رہا ہے کہ کیا واقعی جنات واش روم بیت الخلاء میں ہوتے ہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو پھر ہم ان سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب بھی میں آپ کو دیتا ہوں اور حدیث پاک سے جو اس کے حوالے سے روایت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ جنات اور شیاطین کے مختلف ٹھکانے ہوتے ہیں، ان میں جو سب سے بری جگہ یعنی جو حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ گندگی والی جگہ ہے، تو گندگی والی جگہ میں سب سے زیادہ گندگی تو بیت الخلاء میں ہوتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر جنات کا شیاطین کا ٹھکانہ بھی ضرور ہوتا ہے۔ ویسے جنات وغیرہ کہاں رہتے ہیں؟ بیت الخلاء یعنی واش روم میں، اور اسی طرح گندی نالیاں اور نالے ان کی پسندیدہ رہائش گاہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے بالخصوص پیپل کے درخت، جامن، انار کا درخت یا کھنڈرات، ویرانے، ندی نالے، سنسان اور بے آباد علاقے، گھنے جنگل، سمندری جزیرے، پہاڑ یا دو پہاڑوں کے درمیان وادیاں، بے آباد پرانے گھر، وہ مکانات جو زیادہ تر بند رہتے ہوں، مختلف زمینی مخلوقات، سانپ، چوہے وغیرہ کے بلوں کے اندر بھی یہ رہتے ہیں، اور اسی طرح کفار کے عبادت خانے، مندر، گرجا گھر اور گردواروں میں بھی یہ آباد ہوتے ہیں، اور اسی طرح گندے پانی کے جوہڑ جہاں پہ ہیں وہاں پر یہ رہتے ہیں۔ زمین کے نشیبی مقامات، دیہاتوں کے پاخانہ ڈالنے کے مقامات جو موجود ہیں وہاں پر بھی یہ جنات موجود ہوتے ہیں۔ اب حدیث پاک اس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گندگی کے مقامات جنات کے رہنے کی جگہ ہیں، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جائے تو یہ پڑھ لیا کرے۔ اب یہاں پہ حدیث مبارکہ میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائے مبارکہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اب یہ حدیث مبارکہ میں دعا آئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کریں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں جنات موجود ہیں۔ اب یہ دعا پڑھ لیا کریں جو حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں جنات مردوں اور جنات عورتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس حدیث کے سامنے آنے کے بعد یہ فیصلہ اور یہ خلاصہ سامنے آتا ہے کہ شیاطین اور جنات واش روم اور باتھ روم کے اندر رہتے ہیں، اور جنات مردوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور مرد عورتوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم ایسی جگہ پہ جاؤ قضائے حاجات کے لیے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ اب اسی طرح سے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گندگی والے مقامات جنات کے رہنے کی جگہ ہیں، چنانچہ تم میں سے کوئی آدمی جب بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ بھی پڑھ لیا کرے۔ اب یاد رکھیں ایک دعا اس طرح سے بھی پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی آنکھوں اور بنی آدم کے سطر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ تو اب اس دعا کو اس طرح سے پڑھا جائے گا کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو لہٰذا اپنے باتھ روم واش روم کو صاف رکھیں، گھر کے اندر جو موجود ہیں انہیں اچھی طرح صاف رکھیں، صفائی کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور خاص طور پہ رات کے وقت باتھ روم میں جانے سے پہلے، ویسے ہر وقت پڑھنی چاہیے لیکن رات کے وقت اندھیرے میں جانے سے پرہیز کریں، اور جب بھی رات کو اٹھیں اور بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئے تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کی روایت میں بسم اللہ پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے سطر پر جنات کی نظر نہیں پڑتی، یہی فائدہ سابقہ دعا کا بھی ہے کہ اس کے پڑھ لینے سے جنات آدمی کے ننگ کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جاتی ہے، انسان جب ننگا ہو کے بیٹھتا ہے تو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور اگر ہم دعا نہیں پڑھیں گے اور اسی طرح سے ہم جاتے رہیں گے تو پھر یاد رکھیے
ये हमारा नंग पग वो देखेंगे और पखाना चूँकि उन्हें पसंद है, गंदी जगह उन्हें पसंद हैं, वो करीब होंगे, आएंगे। और फिर बाथरूम या वाशरूम में जाते वक्त वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, इंसान को बेहोश कर सकते हैं, या इंसान के ऊपर कोई वार चला सकते हैं, या किसी और बीमारी में मुब्तला कर सकते हैं, डरा सकते हैं, वो अपने वजूद को ज़ाहिर करके डरा सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप वाशरूम या बाथरूम में हाजत के लिए जाएं, ये दुआ ज़रूर पढ़ कर जाएं। तो ये फ़ैसला हदीस पाक से साबित हो चुका कि जिन्नात वाशरूम के अंदर रहते हैं, बैतुल खला में रहते हैं, गंदी जगहों पे रहते हैं। और ये दुआ का पढ़ना ख़ास तौर पे क़ज़ाए हाजात, यानी जब इंसान अपनी हाजत पूरी करने के लिए जाता है तो उस वक़्त की ये दुआ है, मतलब कि बाथरूम और वाशरूम जाने से पहले ज़रूर पढ़ लीजिए, चूँकि वहाँ पे ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इसका ये जवाब भी आ गया और हदीस पाक से इसकी दुआ भी साबित हो गई। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुँच सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।